صلي على رسوله الكريم. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم لكثير في الناس. قال: وسيكون من قرون بعدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالی نے تمام انبیاء و رسول، بالخصوص سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ ان پاکیزہ نفوس شخصیات کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ جانیں، اور عملی طور پر زندگی گزارنے کا جو سلیقہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوات والسلام تلقین فرما رہے ہیں اس کو اختیار کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہم نے جتنے انبیاء اور رسول روئے زمین پر بھیجے، ان کی بعثت کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی جانب سے بھیجے جانے والے انبیاء اور رسول کی اطاعت کی جائے، اتباع کی جائے، فرمانبرداری کی جائے، ان کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کیا جائے۔ ہمیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ ہر اعتبار سے ترقیات کا زینہ انسان کو اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جب وہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والا ہو۔ کسی بھی لائن کا مجاہدہ ہو، محنت ہو، ریاضت ہو، قربانی ہو، جب تک ان مجاہدات و ریاضات کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہوگا، سنتوں کی اتباع اور پیروی کامل طور پر ہماری زندگی میں نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم کامیابی کے مدارج اور مراحل طے کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے میں عمومی طور پر سنت کو بہت ہلکے میں لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسا عمل جو مسنون ہو اسے اختیار کرنے کی تاکید اور ترغیب لوگوں کو دی جائے تو بعض لوگ جواب میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہی تو ہے، کوئی فرض و واجب تھوڑی ہے۔ یعنی یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر سنت پر عمل کر لیں گے تو بہت اچھا، اور چھوڑ دیں گے تو اس میں کوئی حرج کی اور قباحت کی بات نہیں ہے۔ یہ سوچ نہایت مضر اور نقصان دہ ہے ایک ایمان والے کے لیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو سنتوں پر جان دینے کے لیے تیار ہو جایا کرتے ہیں۔ جس کو پیغمبر علیہ السلام سے واقعی عشق و عقیدت و محبت ہوگی، اس کے لیے ایک سنت فرض سے بڑھ کر عمل کے اعتبار سے درجہ رکھنے والی ہو۔ وہ فرض و واجب پر تو عمل کرتا ہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اس کے سامنے آئے گی تو وہ اسی جذبے کے ساتھ اس سنت کو اپنانے والا بنے گا۔ جب تک عمومی طور پر ہمارا اور آپ کا یہ مزاج نہیں بنے گا، اس وقت تک کامیابیاں مقدر نہیں ہو پائیں گی، اور اللہ کا تقرب انسانوں کو نصیب نہیں ہو پائے گا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو واقعی اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، میری مان کر زندگی گزارو، میری اتباع اور پیروی کرو، میری ہدایات و تعلیمات کو زندہ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اور جو اللہ کا محبوب بن جائے تو وہ تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں سعادتوں سے نواز دیا جائے گا، کامیابیاں اس کے قدم چومنے والی بن جائیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ اعلان کیجئے کہ اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی باری تعالی معاف فرمائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے جس طرح قرآنی آیات کی حفاظت کا نظم فرمایا، ایسے ہی پیغمبر علیہ السلام کی اداؤں، آپ کی سنتوں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے کردار کی حفاظت کا بھی ایسا نظم فرمایا ہے کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے، اور انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہے تو اسے آپ کی ذات پاک سے بہتر رہنما اس روئے زمین پر کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کی حفاظت کا نظم ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکل میں فدائیان کی، عشاق کی ایسی جماعت پیغمبر علیہ السلام کو عطا کی گئی کہ جنہوں نے ہر پہلو سے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی حفاظت کا بندوبست فرمایا۔ کس موقع پر آپ نے کیا کیا، کیا انداز اختیار کیا، آپ کس طرح ہنسا کرتے تھے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ گفتگو فرماتے تھے تو کس طرح سے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہوا کرتے تھے، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کی پیشانی کیسی تھی، کون سی چیز ایسی ہے جس کو وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے امت کے سامنے بیان نہ فرمایا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت میں اخیر میں داخل ہونے والے شخص کی ایک تفصیلات بیان فرمائی۔ اس وقت کیا کیفیت تھی نبی کریم علیہ السلام کی، کس طرح آپ مسکرائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوگا۔ یہ ایسا شخص ہوگا جو گھٹنوں کے بل چل کر دوزخ سے باہر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ شخص خوشی خوشی جنت کے قریب پہنچے گا اور خیال کرے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، میرے لیے جگہ یہاں پر کہاں؟ لہذا وہ عرض کرے گا کہ الہ العالمین، میں تو جنت میں داخل ہونے کے لیے گیا تھا لیکن میں نے تو دیکھا کہ جنت بھری ہوئی۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اسے حیرت ہوگی کہ ابھی تو میں جنت کے قریب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں مجھے جگہ ہی نہیں دکھائی دے رہی، اور باری تعالیٰ پھر یہی حکم فرما رہے ہیں کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جائے گا، پھر گھوم پھر کے آ جائے گا اور کہے گا کہ الہ العالمین، وہاں تو پاؤں دھرنے کی جگہ نہیں، کیسے میں اندر چلا جاؤں؟ اللہ کی طرف سے پھر فرمایا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔
وہ تیسری مرتبہ بھی جائے گا اور پھر واپس آئے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کی جانب سے اس مرتبہ فرمایا جائے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا، تیرے لیے دنیا اور اس سے 10 گنی بڑی جنت ہے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، آپ مجھ سے مذاق اور دللگی کر رہے ہیں؟ میں ہی ملا ہوں مذاق کرنے کے لیے؟ میں تو دیکھ کے آیا ہوں وہاں جانے کی جگہ نہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا اور اس سے 10 گنی جنت تجھے ملے گی، تو آپ مجھ سے مذاق اور ہنسی کر رہے ہیں، حالانکہ آپ تو شہنشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ہنستے ہوئے دیکھا کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئیں۔ یہ بات بتانی مقصود ہے کہ یہاں تک صحابہ نے پیغمبر علیہ السلام کی منظر کشی فرمائی ہے کہ کس موقع پر آپ کتنا ہنسے۔ کھل کر ہنسنا یہ نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ نہیں تھی، اکثر و بیشتر آپ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ آپ اس طرح ہنسے ہوں کہ داڑھیں ظاہر ہو گئی ہوں، دندان مبارک ظاہر ہو گئے ہوں، ورنہ آپ اکثر و بیشتر تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعے کو بیان کرتے وقت پیغمبر علیہ السلام پر ضحک کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہو گئی۔ تو اللہ کی جانب سے نظم ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی اداؤں کی حفاظت کا، اور حفاظت کا یہ نظم باری تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی نمونۂ عمل بنی رہے، اور وہ آپ کے اقوال و کردار، افعال و ہدایات کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، اس پر عمل کریں، تو ان کی دنیا بھی آباد و شاداب رہے گی اور آخرت میں بھی سربلندی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ نے یہ ماہ مبارک میسر فرمایا، اعتکاف کے شرف سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ ہم سب کو یہ عہد کرنا ہے اس مبارک مہینے میں کہ جہاں تک ممکن ہوگا سنتوں کے نور سے اپنی زندگی کو منور اور روشن کریں گے انشاءاللہ۔ ظاہر کو بھی پیغمبر علیہ السلام کی مبارک ہدایات کے رنگ میں رنگیں گے، اور اپنے باطن کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا، جو آپ کے بڑے چہیتے خادم تھے اور 10 سال آپ کی صحبت مبارکہ میں رہے، کہ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل فإن ذلك من سنتي، کہ اے میرے بیٹے، اگر یہ ممکن ہو تمہارے لیے کہ تمہاری صبح اور شام اس حال میں ہو کہ دل میں کسی کے سلسلے میں کینہ، کپٹ، حسد اور بغض کا کوئی جذبہ نہ پایا جاتا ہو، تو ایسا کر گزرنا، اپنے باطن کو، اندرون کو اور قلب کو ایسا بنا لینا کہ کسی کے سلسلے میں بدخواہی کا خیال دل کے اندر نہ آئے، کسی کا برا چاہنے والے نہ بنو، کسی کے سلسلے میں کینہ اور کپٹ کا جذبہ مت رکھو۔ کیوں؟ فإن ذلك من سنتی، کیونکہ یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے، یہی میری ادا ہے۔ جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں اللہ رب العزت والجلال اس کو میری رفاقت اور میری معیت اور میرا ساتھ عطا فرمائے۔ تو ظاہر کو بھی سنت کے رنگ میں رنگا جائے، باطن کو بھی سنت کے انوار سے منور کیا جائے۔ اتباع سنت کے اخروی ثمرات بھی بہت ہیں اور دنیاوی فوائد بھی بہت ہیں۔ کسی بھی انسان کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے پیغمبر علیہ السلام کے اتباع کی توفیق مل جائے۔
انسان کی بزرگی کا کمال یہ ہے کہ وہ متبع سنت بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے. اوراد و وظائف ہوں، ذکر و اشغال ہوں، یہ سب کے سب در حقیقت زینہ ہے پیغمبر علیہ السلام کے کمال اتباع کے لیے. مقصود یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ انسان کو نصیب ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی کیفیت سے اس کی زندگی روشن ہو جائے. کیونکہ اتباع سنت کے نتیجے میں انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں محبوبیت کا مقام ملتا ہے. متبع سنت اتباع سنت کے نتیجے میں اللہ کی محبت و رحمت و مغفرت کا مستحق بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے رب سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی سعادت ہے، اور ہر محبت کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ خود بھی مجھ سے محبت کرے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں طرف سے جب محبت کی آگ لگی ہوتی ہے تو مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور ایک ہی طرف سے محبت کی جائے اور دوسری طرف سے اظہار محبت نہ ہو تو اس سے کوئی خاص فائدہ ہو نہیں پاتا. تو ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ خود بھی مجھ سے محبت کرے. حق تعالی یہی فرماتے ہیں کہ میرے بندو، اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور میری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو. چونکہ محبت تو ایک مخفی چیز ہے، کس کو کس سے محبت ہے، کم ہے یا زیادہ، اس کا اندازہ تو علامات اور حالات اور معاملات ہی سے لگایا جا سکتا ہے. لہذا اگر کسی کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو اس کی علامت یہی ہے کہ اس کی زندگی کے تمام حالات و معاملات میں اتباع سنت کی جھلک نظر آئے. اور جب واقعہ یہی ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس اتباع سنت کے نتیجے میں تمہیں میری محبت حاصل ہوگی اور تم میری مغفرت بلکہ جنت کے مستحق بن جاؤ گے. تو یہ آخرت کا کتنا بڑا فائدہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی زیارت کیے بغیر چین نہیں آتا تھا، صبر نہیں کر پاتے تھے. ایک دن پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے اور چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں تھے. پیغمبر علیہ السلام کی نگاہ پڑی، دریافت فرمایا کہ کیا وجہ ہے، کیوں آج چہرہ اترا ہوا محسوس ہو رہا ہے، رنج و غم کے آثار محسوس ہو رہے ہیں، کیا کوئی پریشانی سامنے آ گئی، کوئی دقت و الجھن پیش آ گئی؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نہ کوئی تکلیف ہے، نہ بیماری ہے، نہ کسی پریشانی کا سامنا ہے، صرف ایک احساس ہے جس نے مجھے بے کل کر رکھا ہے، اور اسی کے اثرات آپ میرے چہرے سے محسوس کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا احساس ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں آپ کی زیارت و ملاقات کے بغیر چین نہیں ملتا. جب تک آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھ نہ جاؤں، آپ کے رخ انور کا دیدار نہ کر لوں، آپ کے کلمات عالیہ کو سن نہ لوں، اس وقت تک دل بھرتا نہیں، دل کو ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی، قرار حاصل نہیں ہوتا. آپ کو دیکھ کر، آپ کی زیارت کر کر کے گویا کہ میں جی رہا ہوں. اب خیال دل کے اندر یہ آیا جس نے مجھے بہت بے چین کر دیا کہ دنیا میں جب بھی آپ کی زیارت و ملاقات کا جی چاہتا ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شرف کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن دنیا تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے نہیں، ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے اور آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. یہ سوچتا ہوں کہ دنیا سے جانا ہوگا، آپ تو جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے. اگر اللہ نے آپ کے غلاموں اور خادموں پر کرم فرمایا اور جنت میں ہمیں پہنچا بھی دیا تو ہم آپ کے برابر تو پہنچ ہی نہیں سکتے. آپ تو افضل
بشر ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کہاں آپ کا مقام اور کہاں آپ کے خادموں کا مقام۔ اگر جنت ہمیں میسر ہو بھی گئی تو وہاں آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت کیسے نصیب ہو پائے گی؟ اس احساس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، گویا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کو جنت میں بھی لطف اسی وقت نصیب ہوگا جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا اور زیارت کا موقع میسر ہو سکے۔ یہ غایت درجہ عشق و تعلق، عقیدت و محبت کی بات تھی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، بس یہی احساس ہے جس نے مجھے بے چین کر رکھا ہے، اور اسی بے چینی کے اثرات چہرے کے اوپر جھلک رہے ہیں اور وہ آپ محسوس کر رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو کچھ دیر توقف فرمایا، کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق و عقیدت اور محبت کا جذبہ رکھنے والے عاشق کے دل کی داستان سن رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تو خاموش رہے، اللہ نے آیت قرآنیہ نازل فرمائی جس میں نہ صرف حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے لبریز زندگی گزارے گا، ایسی زندگی گزارنے والے وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن پر اللہ کا انعام، وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو جنت میں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوگا۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور کتنے شاندار اور بہترین رفیق ہیں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین۔ اس آیت مبارکہ کے ذریعے اتباع سنت کا فائدہ اللہ رب العزت والجلال نے بتا دیا کہ انسان کو جنت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ نصیب ہو۔ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع اور فرمانبرداری کا انعام جنت اور اس میں نبیوں اور نیک لوگوں کی معیت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس آدمی نے 3 کاموں کا اہتمام کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ نمبر 1 حلال اور پاکیزہ مال کھانا، نمبر 2 سنتوں کی اتباع کرنا، نمبر 3 اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ کسی کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ 3 کام اگر زندگی کے اندر آ جائیں تو گارنٹی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے کہ جنت میں داخلہ یقینی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع سنت کے بغیر نہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت حاصل ہو سکتی ہے، نہ اللہ کی رحمت و جنت کا استحقاق حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اتباع سنت کا اخروی فائدہ ہے، اور اس سے بڑا فائدہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی فوائد بھی اتباع سنت کے بہت ہیں۔ علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی کہ فلاں سنت پر عمل کرنے کا یہ دنیاوی نتیجہ اور ثمرہ ہے۔ مثلا مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، لیکن اس کے بہت سے فوائد، من جملہ ان میں سے ایک یہ کہ اس سے دانت، مسوڑے اور منہ کی مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ کھانا جسم کی ضرورت ہے، سبھی کھاتے ہیں، لیکن یہی کھانا اگر سنت طریقے کے مطابق کھایا جائے تو صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے، کیونکہ ماہرین طب اس بات پر متفق ہیں کہ 80% بیماریاں صرف اور صرف کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ان سے حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ کھانے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ یقیناً اس سے ساری انسانیت کو نفع ہوگا، ورنہ اگر کسی ایک سنت کو بھی چھوڑ دیا گیا تو ضرور نقصان ہوگا۔
چنانچہ کھانے کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا سنت ہونے کے سبب رزق میں برکت کا باعث ہے، کیونکہ اس میں شیطان کی مخالفت ہے۔ اب تو دعوتوں میں ہاتھ دھلانے کا سسٹم ہی ختم کر دیا، لوگ ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ٹیشو پیپر چل پڑے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو بعد میں اس سے ہاتھ پہنچ لیا اور چلے گئے۔ یہ سنت ہی ختم ہو گئی، انتظام ہی نہیں ہوتا دعوت خانوں میں اور شادی حالوں میں، اور اس کے مضر اثرات انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ بظاہر کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا یہ معمولی سا عمل لگتا ہے، لیکن اس عمل کو بھی نظر انداز کرنا بعض اوقات بڑے بھاری نقصان کا سبب بنتا ہے۔ جیسے ایک ٹرک ڈرائیور نے کھانے کے لیے ایک ہوٹل کے قریب اپنا ٹرک کھڑا کیا، کھانے سے پہلے اس نے ٹرک کے ٹائر کی جانچ کی اور پھر کھانا کھایا، ہاتھ نہیں دھویا، اتفاق سے کھانا کھاتے ہی وہ مر گیا، حالانکہ اسی ہوٹل سے اور لوگوں نے بھی کھانا کھایا، انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ تحقیق کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس ڈرائیور نے کھانے سے پہلے ٹائر کی جانچ کرنے کے لیے جب اس پر ہاتھ پھیرا تھا تو وہاں ایک زہریلا سانپ کچلا ہوا تھا، جس کا زہر ٹائر پر لگا تھا، وہی زہر ہاتھوں پر لگ گیا اور ہاتھ نہ دھونے کے نتیجے میں زہر کھانے میں شامل ہو کر اس کی موت کا سبب بن گیا۔ سنت کو معمولی سمجھ کے چھوڑ دیا، عادت ہی نہیں رہتی ہاتھ دھونے کی، ایسے ہی عادت بن جاتی ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانے کی۔ کتنا خطرناک نتیجہ اس کی زندگی میں مرتب ہوگا۔ آج میڈیکل سائنس تو اتنی گہری ریسرچ اور تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ واقعی اتباع سنت ایک نہایت نفع بخش چیز ہے، لیکن ہمیں تو یہ بات پہلے دن سے قرآن و حدیث میں بتا دی گئی کہ تمہاری سعادت و دارین کی ترقی اور کامیابی کا سبب اتباع سنت ہی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارے گا، عظیم الشان کامیابیاں اسی کا مقدر بنے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صلحاء نیک لوگوں کی ترقی اور کامیابی کا راز ہی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں مکمل طور پر ڈھال لیا۔ انہوں نے صرف عبادات ہی میں اتباع سنت کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ عبادات کے علاوہ معاملات، اخلاقیات، ہر معاملے اور موقع میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ اپنے بٹن کھول کر نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے سبب معلوم کیا، فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ایک مرتبہ اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے کرتے کا بٹن کھلا تھا۔ اس پر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گرمی اور سردی ہر موسم میں کھلے بٹن دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق منقول ہے کہ آپ مکے اور مدینے کے درمیان مقام شجرہ میں قیلولہ کرتے اور فرماتے کہ حضور نے یہاں قیلولہ فرمایا تھا، اس لیے میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں اتر جاتا ہوں اور کچھ دیر کے لیے آرام کرتا ہوں۔ اب دیکھیے کس موقع پر کس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کیے، اگرچہ اس کا علم نہیں، لیکن صحابہ کا جذبہ اتباع سنت کہ حضور نے ایک عمل کیا جو آپ کی خصوصیت نہیں، پھر آپ نے اس عمل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا، مگر صحابہ ایسے عمل بھی صرف اتباع سنت کے جذبے سے کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے خود کو اتباع سنت کے رنگ میں اس قدر رنگ دیا تھا کہ آپ کو انہوں نے جس حال میں دیکھا اسی حال میں اپنے آپ کو بھی رکھنا پسند کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا
کہ باہر سے آنے والے مہمان کو، اجنبی کو یہ پوچھنا پڑتا تھا کہ من منکم محمد، کہ تم میں سے محمد کون ہیں، کیونکہ کھانے پینے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے پھرنے غرض ہر چیز میں اتباع سنت کی وجہ سے اس قدر مشابہت ہو گئی تھی کہ پہچان مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حب نبی اور عشق نبی کا اصل معیار اتباع سنت کے اس قدر دینی دنیاوی اور اخروی فضائل و ثمرات کے باوجود اگر کوئی شخص سنتوں کی اتباع کا اہتمام نہ کرے تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں کمی اور سعادت سے محرومی کی بات۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ پاک کی توفیق عبادت ہی سے محروم، اللہ پاک توفیق عبادت ہی سے محروم نہ فرما دے۔ اس لیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ آیت کریمہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کے تحت فرماتے ہیں من تہاون بالآداب عوقب بحرمان السنة ومن تهاون بالسنة عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص آداب و مستحبات کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا اسے بطور سزا سنت سے محروم کر دیا جائے، اور جو سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دے گا اسے فرائض سے محرومی کی سزا دی جائے گی، اور جو شخص فرائض سے بھی محروم رہا تو وہ معرفت الہی سے محروم رہے گا۔ العیاذ باللہ العظیم۔ اس سے معلوم ہوا کہ سنت پر عمل کرنے میں سستی کرنا محرومی اور ایسا مرض ہے جو متعدی ہو کر فرائض تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سنت مؤکدہ کا چھوڑنا اگرچہ صغیرہ گناہ ہے لیکن انجام کار پھر وہ کبیرہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبیرہ ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے تارک سنت کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت سے منہ موڑنے، اللہ اور اس کے رسول سے، سنت سے منہ موڑنے والے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو کر منہ موڑ لیں، ڈرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں احوال القیامہ میں علامہ زین الدین ابن رجب رحمہ اللہ نے ایک عبرت ناک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو کفن چور تھا، مگر وہ اب اس بری حرکت سے باز آ چکا تھا اور توبہ کر کے زندگی گزار رہا تھا۔ علامہ ابن رجب رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمانوں کے کفن چراتے رہے اور تم نے مرنے کے بعد ان کی حالت دیکھی، یہ بتاؤ کہ جب تم نے ان کے چہرے کھولے تو ان کا رخ کس طرف تھا؟ تو کفن چور نے جواب دیا، جو ایک زمانے تک کفن چوری کرتا رہا اور بعد میں اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دی، اس نے جواب دیا کہ اکثر چہرے مسلمانوں کے اکثر چہرے قبلے کی رخ سے پھرے ہوئے تھے۔ حضرت علامہ ابن رجب رحمہ اللہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ دفن کرتے ہوئے تو مسلمان کا چہرہ قبلہ رخ کیا جاتا ہے باضابطہ باقاعدہ۔ اس لیے آپ نے اس بارے میں امام اوزاعی رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے سب لوگ میت کو قبلہ رو دفناتے ہیں اور چہرہ قبلے کی طرف کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلومات ہوئی کہ اکثر کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے یہ سن کر پہلے تو 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور پھر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں سنتوں سے منہ موڑنے والے تھے، اللہ نے قبلے سے قبر میں ان کا رخ موڑ دیا اور اپنی ناراضگی کا پتہ بتا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنی مرضیات پر چلنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ہم بھی سنتوں سے بہت غافل ہو کر دور ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے سماج و معاشرے کا بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے وہ تو سنتوں کو کوئی اہمیت دیتا ہی نہیں، ہمارا ظاہر و باطن سنتوں سے دور ہو چکا ہے۔ دنیا کی یہ چند روزہ زندگی منمانی میں گزر سکتی ہے، لیکن کب تک انسان کو اس دنیا میں رہنا ہے، کب کس کا بلاوا آ جائے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہیں پر اگر گاڑی اٹک گئی تو پھر کہیں بھی گاڑی پار نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اپنے اعمال بد کا خمیازہ دنیا سے جانے کے بعد ہی
بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی اس کے اثرات زندگی میں مرتب ہو سکتے ہیں، قبر ہی سے سلسلہ شروع ہو جائے، اور اصل زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے۔ یہی پیغمبر علیہ السلام بتا کر گئے ہیں، اسی کی کامیابی کے لیے انسان کو فکر مند رہنا چاہیے، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیوں کا راز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور پاکیزہ طریقے کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سنتوں پر عامل ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.